بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عالم انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کا پیغام اس عالم انسانیت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ ہر فرد قرآن کریم کے پیغامات کا مخاطب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی سنت انبیاء کرام کو بھیجنے کے سلسلے میں یہ تھی کہ مختلف اقوام کے لیے الگ پیغمبر بھیجے جاتے تھے۔ گزشتہ زمانوں کے پیغمبر یا تو کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے یا کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتے یا کسی خاص نسل کے لیے ہوا کرتے۔ جیسے بنی اسرائیل ایک قوم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس ایک قوم بنی اسرائیل میں کم و بیش 3000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ یہ 3000 انبیاء کرام یہ صرف ایک خاص نسل، خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور انہی کی ہدایت اور رشد کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شہر نینوا کے لیے بھیجا تھا۔ ایسی بھی زمانے آئے ہیں کہ ایک زمانے میں بیک وقت 2 انبیاء کرام اس مختلف علاقوں میں اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک وقت میں تھے اور یہ آپس میں ماموں بھانجے بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دائرہ اختیار تھا، جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ الگ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کسی اور علاقے کی طرف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی ایک ہی وقت میں تھے اور آپس میں خسر اور داماد بھی تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تھی کہ کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کے بھیج دیے جاتے تھے اور وہی خاص قوم اس پیغمبر کی تعلیمات کی مخاطب ہوا کرتی تھی۔ یہودی یہ ایک نسلی مذہب ہے اور یہ کسی کو اپنے مذہب کی پرچار بھی نہیں کرتے، تبلیغ بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہماری تعلیمات کے مخاطب صرف یہودی ہیں، جو نسلی یہودی ہیں۔ ہماری تعلیمات دنیا کے ہر فرد کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیت ہے۔ اب اگرچہ آج کل عیسائی مشنری کام کرتے ہیں، مبلغ ان کے پھرتے ہیں دنیا میں اور لوگوں کو عیسائیت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے تبلیغ کرنا یہ ان کے مذہب کی بنیادی تعلیمات کے ہی خلاف ہے، کیونکہ مذہب عیسائیت یہ صرف خاص قوم، خاص نسل بنی اسرائیل کے لیے اپنے وقت میں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی بنی اسرائیل قوم کے سوا دوسروں کو اپنی طرف نہیں بلایا، نہ ان کو تبلیغ کی۔ چنانچہ انجیل متی میں ایک روایت مذکور ہے کہ ایک خاتون جو بنی اسرائیل قوم سے متعلق نہیں تھی، کسی اور قوم کی تھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب نہیں دیا۔ تو اس خاتون نے دوبارہ مسئلہ پوچھا اور عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کی ایک برگزیدہ شخصیت سمجھ کے آئی ہوں، تو آپ مجھے اس مسئلے کا حل بتلائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس اپنی جگہ پر لانے کے لیے بھیجا ہے، یعنی میں صرف بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں اور میری تعلیمات کا محور اور مخاطب یہ خاص قوم اور نسل ہے۔ تم چونکہ بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہو، اس لیے تم میری ہدایات کی مخاطب بھی نہیں ہو۔ تو دین عیسائیت بھی ایک خاص قوم، خاص نسل کی طرف تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو دیگر انبیاء کرام کے علی الرغم یا دیگر انبیاء کرام سے مختلف اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب بھی دیا اور ذمہ داری بھی دی کہ ایک تو آپ کا وقت محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے،
آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ہر زمانے کا فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مخاطب ہے۔ آپ کا وقت محدود نہیں، لامحدود ہے، زمانہ آپ کا لامحدود ہے، اور کسی خاص قوم کی طرف آپ نہیں بھیجے گئے، بلکہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان، خواہ وہ کسی قوم سے متعلق ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ اور نسل سے اس کا تعلق ہو، جب وہ پیدا ہوتا ہے اور ہوش سنبھالتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ مخاطب بھی ہے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کا وہ پابند بھی ہے۔ یہی پیغام قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دیا کہ آپ ان کو بتا دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ تبارک و تعالی کا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ گزشتہ انبیاء کرام کے بھیجے جانے میں اللہ جل جلالہ نے جو سنت مد نظر رکھی تھی وہ اب تبدیل ہے۔ اب میرا زمانہ بلا محدود اور میں کسی خاص قوم کی طرف نہیں بلکہ پوری عالم انسانیت کی طرف اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا گیا پیغمبر ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر ذمہ داری تھی کہ ہر انسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور تعلیمات پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دیگر انبیاء کرام سے اس طور پر بھی مختلف تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو مصر سے نکال لو، فرعون کی غلامی سے نکال کے ان کو لے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ اپنی قوم کو محض تبلیغ کرو۔ حکومت ہے یا کوئی معاشرے کا قیام ہے وہ ان کی ذمہ داریوں میں نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں اس لحاظ سے بڑھ کر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین آپ کو ایسا دیا جو ایک بین الاقوامی دین تھا، جو ایک معاشرتی مذہب تھا، جو انسان کی انفرادی حیثیت سے بھی بحث کرتا ہے اور معاشرے کی معاشرتی سطح پر بھی اس کی اصلاح کے بارے میں قوانین فراہم کرتا ہے۔ اور یہ ذمہ داریاں محض 23 سال کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دی۔ چنانچہ آج یورپی مورخین بھی حیران ہوتے ہیں کہ اس عالم انسانیت میں آج تک کوئی ایسی کامیاب شخصیت نہیں گزری جس نے اپنا کام زیرو سے شروع کیا ہو اور محض 23 سال کے عرصے میں اتنی عظیم کامیابیاں اور نتائج حاصل کیے ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل فرمائی۔ چنانچہ جب آپ نے کوہ صفا پر اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے فلاح پا جاؤ گے، یہ نقطہ آغاز تھا آپ کا۔ اور اس کے محض 22 سال کے بعد اسی کوہ صفا کے پڑوس میں منا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنی قوم سے اپنے صحابہ سے مخاطب تھے تو منظر کچھ اور تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ تن تنہا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور 22 سال کے بعد آج یہ منظر بھی ہے کہ اب آپ کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے جو آپ کی ایک ایک ادا پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کہاں آپ تشریف لائے تھے ایک قرآن کریم لے کر، اور اب جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، تو 1.25 لاکھ قرآن آپ پیچھے چھوڑے جا رہے تھے۔ ہر صحابی اپنی فطرت میں، اپنے عمل اور کردار میں چلتا پھرتا قرآن تھا۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے اعمال کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی زبان اقدس سے قرآن کریم کی تعلیمات سنی اور اپنے اوپر اس حد تک ان کو نافذ کیا کہ چلتے پھرتے قرآن بن گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان کامیابی تھی کہ اب آپ کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کی شکل میں 1.25 لاکھ قرآن موجود ہیں، اور یہ جس علاقے میں گئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک صحابی کی برکت سے اس پورے علاقے اور پورے ملک کی تقدیر سنوار دی۔ چنانچہ آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کہ تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال ہوگا، نبوت کی ذمہ داریوں کے بارے میں،
کہ تم تک پیغامات پہنچائے یا نہیں، فما انتم قائلون، تو تم اللہ کو کیا جواب دو؟ تو صحابہ کرام نے جمع ہو کر یک زبان ہو کر جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نشہد بانک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور آپ نے نصیحت کا اور پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر صحابہ کی طرف ارشاد کر کے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے کہ جو آپ نے ایک ذمہ داری مجھے دی تھی میں نے آپ کے بندوں تک وہ ذمہ داری پہنچا دی۔ تو یہ ایک عظیم کامیابی تھی جس کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ بھی منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، نبوت کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے میں نے سر انجام دی اور لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی ایک کامیاب حکمت عملی تھی، اور اس کامیابی کے حصول میں جو بنیادی اصول اختیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سب سے پہلے سچائی تھی کہ آپ کے قول اور عمل میں صداقت تھی، اور اس حد تک تھی کہ پورے معاشرے میں آپ الصادق الامین کے نام سے معروف تھے۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عربوں کا جو معاشرہ تھا وہ جھوٹے لوگوں کا نہیں تھا۔ عرب کے لوگوں میں 1000 خامیاں ہوں گی، وہ شراب نوش تھے، وہ فحاشی میں مبتلا تھے، بدکار تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ان تمام جرائم کے باوجود ان میں کچھ اوصاف بھی تھے، جیسے عرب بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، اسی طریقے سے عربوں میں سچائی تھی، عرب جھوٹ نہیں بولتا تھا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ بزدلی کی علامت ہوتی ہے، اور عرب بزدل نہیں تھے، وہ تو تلوار کے دھنی تھے اور تلوار چلانا اپنے لیے ایک شرف اور امتیاز سمجھتے تھے۔ جس آدمی کو اپنی جان کا خوف نہ ہو، اپنے خاندان کی پرواہ نہ ہو، وہ بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ بزدل نہیں ہوگا تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ جھوٹ ہمیشہ بزدل بولتا ہے جو سچائی کی تاب نہیں لا سکتا، یا سچائی کی وجہ سے جو اس کے اوپر ایک آفت آنی ہے، مصیبت آنی ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو عرب چونکہ دلیر تھے اس لیے سچائی ان کے معاشرے کا بنیادی حصہ تھی۔ اب ایک سچے معاشرے میں اگر کسی کے بارے میں معروف ہو کہ یہ سچا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا سچ کتنے عروج کا ہوگا۔ اب آج ہمارا معاشرہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے حکمران سارے چور ہیں۔ اب ایک آدمی نے اگر کھربوں ڈالر چوری کیے ہوں اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے چند کروڑ چوری کیے ہوں تو چند کروڑ والے کو ہم سچا سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن سے پاک ہے، کیونکہ کرپشن زدہ معاشرہ ہے۔ اگر یہ پاک صاف معاشرہ ہوتا تو ایک دھیلا چوری کرنے والے کو بھی لوگ چور سمجھتے۔ تو عربوں کے معاشرے میں اگر جھوٹ ہوتا تو پھر تھوڑے بہت سچ بولنے والے کے بارے میں وہ سچا ہونے کا گمان کر سکتے تھے، لیکن جب معاشرہ ہی سچے لوگوں کا ہے، جھوٹ ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے، ایسے معاشرے میں اگر کسی شخصیت کو الصادق الامین اور سچے ہونے کی سند دی ہے تو پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس شخصیت میں سچ کا عنصر کتنا زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں اپنے سچائی کی وجہ سے، صداقت اور امانت کی وجہ سے الصادق کا لقب اگر حاصل کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کی معراج ہے۔ تو یہ پہلا اصول تھا آپ کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور نے کامیابی کی سرحدات تک پہنچایا ان میں سے بنیادی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قول اور عمل کی صداقت کی وجہ سے آپ کا پیغام دور دور تک پہنچایا اور لوگ آپ کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اولو العزمی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول فرمائی اور اس کا ارادہ کیا تو استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ
اپنے مشن پر کاربند رہے۔ چنانچہ جب آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف چیزیں رکھی کہ آپ یہ نبوت کا کام چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو مکے کی سرداری دیتے ہیں، ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، مختلف طریقے سے انہوں نے حربے اپنائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے اپنے چچا جان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں۔ یہ اولو العزمی تھی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقلال تھا کہ اس مستقل مزاجی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اس مشن کو آگے بڑھایا۔ سچائی، اولو العزمی اور اسی طریقے سے حکمت اور بصیرت کہ مخاطب کی نفسیات کو سامنے رکھنا کہ کون سا شخص کون سی زبان سمجھتا ہے، اسی طریقے سے اس کو قائل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی عادت مبارکہ میں شامل تھا۔ چنانچہ ابو طالب، جناب ابو طالب کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو قریش مکہ جمع تھے تو ابو جہل نے آپ سے پوچھا کہ دو ٹوک انداز میں مجھے بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے لائے ہوئے دین کو مان لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو چونکہ ابو جہل کو سرداری کی ہوس تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سردار پسندی کی وجہ سے اسے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم میرے لائے ہوئے دین کو قبول کرو گے تو عرب اور عجم کی حکمرانی تمہیں ملے گی، کہ اس دین میں اللہ نے ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ تم مکے کی سرداری کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا عرب اور عجم کی حکمرانی دے گا۔ اور یہی سوال مدینہ طیبہ میں ایک انصاری تھے حضرت ثابت بن قیس، انہوں نے بھی آپ سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کے لائے ہوئے دین کی اتباع کریں اور آپ کی حفاظت ایسی ہی کریں جیسے ہم اپنی اور اپنی اولاد کی کرتے ہیں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر تم میرے دین پہ عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہمیں بدلے میں جنت ملتی ہے تو ہم راضی ہیں۔ اب ایک ہی سوال ہوا، ابو جہل نے بھی وہی سوال کیا اور اس انصاری صحابی نے بھی وہی سوال کیا، اور آپ نے اس ایک ہی سوال کے دو مختلف جوابات جو ارشاد فرمائے، یہ مخاطب کی نفسیات کو دیکھ کے ارشاد فرمائے۔ ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، ایک نوجوان صحابی حاضر ہوتے ہیں اور ایک عجیب سوال کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت عطا فرمائی۔ اب صحابہ بڑے بے چین ہو گئے یہ سوال سن کے کہ پیغمبر سے عجیب و غریب سوال کیا جا رہا ہے، چنانچہ صحابہ نے اس کو روکا، مہ کہ رک جاؤ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات تھے، آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ۔ اس نوجوان کو آپ نے قریب کیا اور پھر بڑے پیار سے آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جس عمل کی تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو، اتحبہ لامک، کیا تم اپنی ماں کے لیے یہ عمل گوارا کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہی کام کرے؟ تو وہ پکار اٹھا، لا جعلنی اللہ فداک، کہ اللہ کے پیغمبر اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، ہرگز نہیں میں برداشت کرتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کہ دیگر تمام لوگ بھی اپنی ماؤں کے بارے میں یہ عمل پسند نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، أَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل گوارا کرو گے؟ وہ پھر پکار اٹھا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ مجھے آپ پہ نثار کر دے، میں اپنی بیٹی کے لیے یہ کام گوارا نہیں کروں گا۔ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، کہ دیگر تمام لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرتے۔ تیسرا سوال کیا حضور نے کہ أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا اپنی بہن کے لیے گوارا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ،
کہ لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ چوتھا سوال آپ نے کیا اتحبہ لعمتک، اپنی پھپھی کے لیے گوارا کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، کہ لوگ بھی اپنی پھپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پانچواں سوال آپ نے کیا اتحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، کہ دیگر تمام لوگ بھی اپنی خالاؤں کے بارے میں یہ عمل گوارا نہیں کرتے۔ اور پھر آپ نے اس کو قریب کر کے اس کے سینے پہ اپنا دست اقدس رکھا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کا دل پاکیزہ فرما اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ چنانچہ اس صحابی کے دل و دماغ سے زنا کا عنصر ہی نکل گیا۔ اب کتنے حکیمانہ انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بات کی کہ تم جو عمل کرنے جا رہے ہو، عورت خواہ کسی بھی رشتے میں ہو، عورت کا کوئی بھی روپ ہو، آخر وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی والدہ ہوگی، کسی کی بھابھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اگر تم اپنے رشتوں کے ساتھ یہ عمل گوارا نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ مخاطب کی نفسیات کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے دین کا پیغام رکھتے تھے۔ اور ایک اور اہم ترین چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں رکھی تھی وہ آپ کی نرم دلی تھی، جس کا تذکرہ قرآن کریم بھی کرتا ہے اور جس کا تذکرہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جگہ جگہ ملے گا، حلم اور برداشت۔ چنانچہ مختلف روایات ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہاتی آتے تھے جو تہذیب سے دور ہوا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلطیاں برداشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مجلس مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نماز میں شریک ہوئے۔ اب کسی کو چھینک آئی، اب ان کو یہ علم نہیں تھا کہ نماز کے دوران چھینک کا جواب نہیں دیا جاتا، انہوں نے جواب دے دیا جماعت کے دوران۔ اب صحابہ نے سخت رد عمل دیا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ صحابہ کا رد عمل دیکھ کر وہ پریشان ہوا اور وہ نماز میں ہی پکار اٹھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ اب صحابہ کرام نے رانوں پہ ہاتھ مار مار کے اس کو خبردار کیا کہ خاموش ہو جاؤ، نماز ہے۔ چنانچہ وہ خاموش ہوا۔ اب نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور بڑے پیار سے اور حلم کے ساتھ سمجھایا کہ دیکھو یہ نماز ہے اور نماز میں بات چیت نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشفقانہ طرز عمل سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ یہ جملہ بولنے پہ مجبور ہوئے کہ بی ابی ہوا و امی، کہ میری ماں اور باپ اس پیغمبر پر قربان ہو، ما رأیت معلما احسن تعلیما منہ، میں نے آج تک کوئی بہتر معلم نہیں دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم ہو۔ فواللہ ما قہرنی وما ضربنی وما شتمنی، اللہ کی قسم نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا یا آپ کا اسلوب دعوت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کو سچائی، اولو العزمی، حکمت، بصیرت اور دانائی کے ساتھ آگے پہنچایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم الشان کامیابیاں عطا فرمائی۔ آج بھی پیغام تو وہی ہے، اسی اللہ کا پیغام ہے، اسی پیغمبر کا پیغام ہے، لیکن آگے پہنچانے میں مجھے اور آپ کو ان اصولوں کو اپنانے میں ناکامی ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفاقی اور ابدی پیغام ہم عالم انسانیت میں پہنچانا شروع کریں، اپنی سچائی کے ساتھ، اپنے کردار اور قول کی صداقت کے ساتھ اور اپنے اولو العزمی مستقل مزاجی حلم اور بردباری کے ساتھ، تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس گئے گزرے دور میں بھی
اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے واضح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔